أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے وخشی الرحمن بالغیب اور رحمان سے ڈرے اس کو دیکھے بغیر فبشرہ بمغفرۃ وأجر کریم تو اسے بڑی بخشش کی خوشخبری دے دیجئے اور باعزت اجر کی فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن مجید کی نصیحت کی پیروی کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے اور قرآن کی نصیحت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے۔ بن دیکھے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت جہنم اور اللہ کی ذات کو دیکھے بغیر انسان اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرے، جب ساری دنیا اس کی حرکت سے غافل ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے باز رہے اور نیکی کی کوشش کرے۔ مغفرت ان کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، فرمایا کہ اس کو بڑی بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو انعامات بھی دیں گے اور ان کی عزت و تکریم بھی کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی عزت نفس کو مجروح کر کے کوئی انعام دیا جائے، بلکہ ان کی عزت کا پورا خیال رکھتے ہوئے ان کو ان کے نیک اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور لکھ لیں گے جو کچھ وہ آگے بھیجیں گے۔ وَآثَارَهُمْ اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات کو بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز کو ہم نے ضبط کر رکھا ہے۔ فی امام مبین ایک واضح اور روشن کتاب میں۔ فرمایا کہ مردوں کو اللہ پاک ہی زندہ کرے گا اور ان کو قبروں سے اٹھا کر حشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی کافر و مشرک کو دین کی ہدایت کی توفیق دیتا ہے، یعنی مردے کافر و مشرک اور زندے مسلمان مومن۔ اور ہم ہر وہ چیز لکھ رہے ہیں جو انسان اپنے عمل کی صورت میں آگے بھیج رہا ہے، چاہے وہ اچھے عمل ہیں یا برے عمل ہیں۔ جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کو اعمال نامے میں لکھتے ہیں، لیکن وہ اسی کے مطابق لکھتے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔
اللہ پاک کو اپنے علم کی بنا پر یہ سب کچھ معلوم ہے کہ کوئی انسان کس وقت میں کیا کام کرے گا، تو اللہ پاک نے فرشتوں کے لکھنے سے پہلے ہی اس کو لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے۔ وآثارہم، اور ان کو چھوڑے ہوئے نشانات، چاہے وہ کوئی برا نشان چھوڑ جائیں یا اچھا نشان چھوڑ جائیں، وہ سب بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دین اسلام میں کتاب و سنت کے مطابق کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کا بھی، اور جو کوئی کتاب و سنت کے خلاف کوئی برا کام رائج کرے گا یعنی بدعت رائج کرے گا تو اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اور اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اور فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاثہ، فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ جو اپنے بعد کر کے وہ چلا جائے اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، یا کوئی پبلک کے فائدے کا کام کر گیا، اور او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم چھوڑ جائے شاگردوں کی صورت میں یا تحریر کی صورت میں یا تقریر کی صورت میں، جس علم سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہ چیز بھی مرنے والے کے کام آتی رہتی ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو مرنے کے بعد اس کا بھی میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، اور امام کا ایک معنی عمل نامہ بھی ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے عمل نامے کے ساتھ بلائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو بھی انسان اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ ایک لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان مکہ والوں کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کریں۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے کے ساتھ قوت دی۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان سب نے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ بستی والے کون تھے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ یہ انطاکیہ شہر تھا جو روم کا ایک شہر ہے، اس میں اللہ پاک نے 2 پیغمبر بھیجے۔ بعض نے کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہی 2 تھے جو وہاں گئے تھے، لیکن قرآن مجید کے بیان سے جو بات سرسری طور پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر اللہ نے مستقل بھیجے تھے،
اور ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، کہا کہ ہم نہیں مانتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک تیسرے کو بھی نبی بنا کر ان کی طرف بھیج دیا۔ تو پہلے وقتوں میں ایک وقت میں کئی نبی آیا کرتے تھے، تو یہ تینوں اللہ کے بھیجے ہوئے انہوں نے مل کر ان کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ کی شریعت کو مانو، اس کے احکام پہ عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم نہیں ہو مگر بشر ہمارے جیسے۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور اللہ مہربان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولنے والے۔ قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے۔ انا الیکم لمرسلون، کہ بلا شبہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے تم تو جھوٹ بول رہے ہو، بھلا ہمارے جیسا بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہر دور کے کفار مشرکین کو یہ پریشانی رہی اور یہ غلط فہمی رہی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، اس کو فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی اور مخلوق ہو، یہ ہمارے جیسا انسان ہم میں رسول بن کے کیسے آ گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم ان کی طرف فرشتہ ہی نبی بنا کر بھیجتے، لیکن تم انسان ہو تو تمہاری طرف انسانوں کو ہی بھیجا گیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہو گیا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ دونوں غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو قرآن مجید میں بشر ثابت کیا ہے۔ اور کہنے لگے ربنا یعلم، یہ قسم کے الفاظ ہیں۔ بلاغت کا اصول ہے کہ جتنی شدت سے انکار ہو اتنی ہی شدت سے بات کو ثابت کیا جائے۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف اتنی بات ہے کہ ہم تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، تمہیں ہدایت دینا یا تمہیں جنت میں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ترجمہ ایک بات، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو صرف اسی کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے دیکھے بغیر ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیجئے بڑی بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔
انا نحن نحيي الموتى یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور لکھ لیں گے جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانات چھوڑے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر ایک چیز کو ہم نے ضبط کر رکھا ہے فی امام مبین ایک واضح کتاب میں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اور ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا فَكَذَّبُوهُمَا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تو ہم نے ان کو تقویت دی تیسرے کے ساتھ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تو سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا کہنے لگے تم نہیں ہو مگر بشر ہمارے جیسے وما انزل الرحمن من شيء اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ان انتم الا تکذبون تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولنے والے قالوا ربنا يعلم انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے انا الیکم لمرسلون کہ یقیناً بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین اور ہمارے ذمے کچھ نہیں ہے سوائے کھول کر پہنچا دینے کے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.